بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدي الناس وما أصابكم من حسنة فمن الله. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ایک واقعہ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ ایک حبشی راستے سے گزر رہا تھا، اور حبشی اپنے چہرے مہرے کے اعتبار سے کیسا ہوتا ہے ہم بخوبی جانتے ہیں. آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، ناک بھی چوڑی ہوتی ہے، ہونٹ بھی موٹے اور لمبے ہوتے ہیں، اور رنگ انتہائی سیاہ ہوتا ہے. تو خوبصورتی کا کوئی ایک جز بھی اس بندے میں نہیں پایا جاتا. تو وہ حبشی راستے سے گزر رہا تھا. راستے میں اس کو ایک شیشہ ملا، آئینہ، اور اس حبشی نے اس سے پہلے کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا. جب اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اس کو ایک عجیب منظر نظر آیا کہ بالکل رنگ کے اعتبار سے حد سے زیادہ سیاہ، آنکھیں بالکل بڑی بڑی، ناک اور چہرہ نقشہ بھی کوئی ٹھیک نہیں. تو حبشی کو بڑا غصہ آیا. اور حبشی نے کہا کہ تو اتنا بدنما اور بدصورت ہے، اسی وجہ سے لوگوں نے تجھے راستے میں پھینک دیا ہے. حبشی نے کہا، آئینے کو کہا کہ تو اتنا بدنما اور بدصورت ہے، اسی وجہ سے لوگوں نے تجھے راستے میں پھینک دیا ہے. کیا پتا چلا؟ بدنما کون ہے؟ حبشی ہے نا. چہرے نے تو اس کے سامنے اس کی شکل کو کر دیا کہ دیکھ بھائی تو ایسا ہے، اور اس حبشی نے اپنے بدنما اور بدصورت ہونے کا غصہ اس آئینے پر نکال دیا. میرے بزرگوں، اس وقت ہم سبوں کی یا ہم میں سے اکثروں کی صورتحال یہ ہے کہ اعمال کی وجہ سے آنے والی جو نحوست ہے، اعمال کے چھوڑنے کی وجہ سے آنے والی جو بے برکتی ہے، اعمال کے نہ کرنے کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر جو بے چینی اور اضطراب اور ایک عجیب کیفیت ہے، ہم اس کو اعمال کے چھوڑنے کی طرف منسوب نہیں کر رہے، ہم اس کو اپنا قصور نہیں گردان رہے. ہم اس کو کہہ رہے فلاں مہینے میں کرے تھے نا، اس واسطے ایسا ہوا. وہ فلاں کے مرنے کے بعد کرے تھے نا، اس واسطے ایسا ہوا. وہ فلاں دن یہ کام کرے تھے، وہ فلاں مہینے میں یہ کام کرے تھے، اور یہ ایسے مہینے میں شادی کرے جس میں شادی نہیں کرنا چاہیے، تو اس واسطے یہ حالات پیش آئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے اس حبشی نے اپنے بدنما چہرے کو دیکھنے کے بعد قصور بتایا آئینے کا، حالانکہ قصور آئینے کا نہیں ہے. آئینہ تو وہ ظاہر کرتا ہے جو اس کے سامنے ہو. ایسے ہی اعمال کے چھوڑنے اور اعمال کے نہ کرنے یا پھر اللہ کی نافرمانیوں کے نتیجے میں جو ہماری زندگیوں کے حالات بگڑ رہے ہیں اور ہماری زندگیوں کے اندر جو ایک الگ کیفیت آ رہی ہے، ہم اس کیفیت کو اپنے اعمال کے چھوڑنے کی وجہ سے نہیں مان رہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محرم میں کرے تھے اس واسطے ایسا ہوا، سفر میں کرے اس واسطے ایسا ہوا، تیرا تیزی سے پہلے کریں
اس واسطے ایسا ہوا۔ یہ ہمارے وہ تصورات ہیں کہ ڈال کر پردہ حقیقت پر سب کو بتانا کچھ اور ہے، حقیقت پر پردہ ہم نے ڈال دیا۔ میرے بزرگوں، قرآن یہ کہتا ہے ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ، جو اچھائی، جو بھلائی، جو نیکی اور جو اچھی چیز تمہیں پہنچے وہ اللہ کی طرف سے، جو اچھائی تمہیں مل رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ، اور جو مصیبت تم پر آ رہی ہے، جو حالات تم پر آ رہے ہیں، وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آ رہے ہیں، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ جب تم اپنے اعمال درست کر لو، حالات درست کر لو، تو پھر دیکھو آپ کے اندر کیسے انقلاب آئے گا۔ ایک واقعے سے اس طرف اشارہ کروں کہ حالات اور زندگی کے اندر تبدیلی لانے اور زندگیوں میں سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے حالات میں کیسے فرق آتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، اور ایک مقام پر مجاہدین کا ایک لشکر ہے جو کئی دنوں سے بلکہ کئی مہینوں سے پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور سامنے کا قلعہ فتح کرنا ہے۔ کئی دن گزر گئے لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ تو لشکر کے جو جنریل تھے، جو امیر تھے، انہوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، کہا امیر المومنین اتنا عرصہ ہو گیا لیکن فتح کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ تو سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ذرا غور تو کرو، 24 گھنٹے کی زندگی میں کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے تم سے، کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے۔ اب پورے لشکر نے غور کیا تو ساروں نے باتفاق اس بات کو کہا کہ ہم سے جنگ میں آنے کے بعد سے اب تک مسواک کی سنت چھوٹ گئی، مسواک کی سنت چھوٹ گئی ہے۔ تو امیر لشکر نے کہا کہ جاؤ فوراً لکڑیاں لو اور مسواک کرنا شروع کرو۔ اب جب مسلمانوں کو مسواک کرتا ہوا دیکھا تو مد مقابل یہ سمجھ بیٹھا کہ اب یہ تیر تلوار سے نہیں، اپنے زبان اور اپنی دانتوں سے جو ہے یہ اب مقابلہ کریں گے۔ لائے اور وہاں سے چابی اور لا کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دی، کہا یہ قلعہ بھی آپ کا ہے اور اس کے اندر رکھا ہوا سارا مال آپ کا ہے۔ اب ذرا غور کر کے دیکھو کہ ہماری زندگیوں سے سنت تو بہت دور کی بات ہے بھائی، فرائض چھوٹ رہے ہیں، فرائض چھوٹ رہے ہیں۔ جو مسجد جمعہ کے اندر پوری کی پوری بھر جاتی ہے، پھر اسی جمعہ کی اثر میں دیکھ لو آپ، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ جو مسجد جمعہ کی نماز میں پوری بھر جاتی ہے ماشاءاللہ، ساری صفیں پر، کوئی جگہ نہیں ہے، باہر بھی بھر رہے ہیں، اوپر بھی آ رہے ہیں، نیچے کے حصے میں بھی بھر رہے ہیں، پھر اسی دن عصر کی نماز کوئی نمازی نہیں۔ لگتا ہے کہ اذان صرف جمعہ کو ہوتی ہے اور ہم مسلمانوں کو اللہ معاف کرے صرف جمعہ ہی کو اذان سنائی دیتی ہے۔ اسی لیے تمام مسلمان الحمدللہ بڑے اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، اور جمعہ کے دن کی عصر سے پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ وہاں سنت کے چھوٹنے پر قلعہ فتح نہیں ہوا، اور سنت کے پر عمل کرنے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ قلعہ فتح ہو گیا بلکہ ان لوگوں نے خود لا کر چابیاں ہاتھ میں دے دی، ان لوگوں نے خود لا کر چابیاں ہاتھ میں دے دی۔ آج ہماری زندگیوں سے فرائض نکل رہے ہیں، فرائض چھوٹ رہے ہیں، کہاں ہماری زندگیوں میں برکت آئے گی؟ بہت سارے لوگوں کا ایک عجیب و غریب تصور اور خیال کہ صاحب سفر کا مہینہ نامبارک ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ سفر کے مہینے میں لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ منحوس ہوتا ہے مہینہ، خاص طور سے شروع کے 13 دن،
خاص طور سے شروع کے 13 دن. یاد رکھنا چاہیے کہ شگون، یہ غیر مسلموں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، شگون. شگون کہتے ہیں فال لینے کو. اور شگون کی 2 قسمیں ہیں، نیک فال یعنی اچھا شگون اور برا شگون. اسی کو آپ دوسرے الفاظ میں بولے نیک فالی اور بد فالی. اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں آپ کو. شریعت میں نیک فالی لینا پسندیدہ ہے، مستحب ہے، اجازت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا کہ نیک فالی کی اجازت ہے. اب نیک فالی کس کو بولیں گے؟ ایک آدمی ہے، مان لو ہفتے 10 دن سے بیمار ہے، ہفتے 10 دن سے بیمار ہے. اب وہ بیمار آدمی کے سامنے نام لیا گیا یا سالمو. سالم کے معنی سلامتی پانے والا، سالم کے معنی سلامتی پانے والا. اب یہ بیمار اس لفظ کو سن کر یہ خیال لا لے کہ انشاءاللہ اس لفظ کو میں نے سنا ہے، اللہ نے چاہا تو میں بھی سلامتی پا جاؤں گا، بیماری سے نجات پا جاؤں گا. یہ ہے نیک فالی، یہ ہے نیک فالی. اس کی اجازت ہے. کسی کے یہاں بچہ تولد ہوا، لڑکا پیدا ہوا، اور اس نے اس بچے کا نام رکھا سعید. سعید کے معنی ہے نیک بخت. اب اگر کسی نے وہ نام سنا اور یہ تصور کیا، یہ خیال کیا کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا نام ہے، لڑکا بھی انشاءاللہ آگے چل کر کے نیک بخت بنے گا، اس کی اجازت ہے. یہ ہے نیک فالی. شریعت اس کو یعنی اس کی اجازت دیتی ہے، نیک فالی کی اجازت ہے. لیکن اس کے برخلاف، اس کے برعکس بدفالی. آپ جا رہے تھے، راستے میں بلی آ گئی. اب یہ تصور کہ صاحب بلی آ گئی، اب میرا کام نہیں بنتا. آپ گھر سے نکل رہے تھے، گھر میں کسی کو چھینک آ گئی. دیکھو نکلتے وقت میں چھینک مارا، کام ہونے کا بھی بگڑ جاتا ہے. یہ ہے بدفالی، یہ ہے بدفالی. اس کی اجازت نہیں. حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ نیک فالی لینے کی اجازت ہے، نیک فالی لی جا سکتی ہے. حضور نے ایک جگہ فرمایا یعجبنی الفال، مجھے نیک فالی پسند ہے. صحابہ نے فرمایا ومل فال، نیک فالی کس چیز کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کلمۃ طیبۃ، کوئی اچھی بات جس سے آدمی اچھی امید لگائے، بہتر امید لگائے، اس کی اجازت. اس کے برخلاف بدفالی، اس کی اجازت نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں بالخصوص محرم کے ساتھ، یعنی محرم کے مہینے کو بھی بولتے صاحب غم کا مہینہ ہے، شیعوں کی دین. محرم غم کا مہینہ ہے، یہ تصور جو سنیوں کے اندر آیا ہے شیعوں کی دین. اور اسی دین کے نتیجے میں بہت ساری مرتبہ سنی احباب بھی محرم میں کالے کپڑے پہن لیتے. گزشتہ محرم یعنی ابھی جو گیا مہینہ، اس میں اس بات کی وضاحت بھی آپ کے سامنے کیا تھا کہ بھئی ایصال ثواب کیسا پہنچتا ہے اور کیا اس کا طریقہ کار ہے. سفر کے مہینے میں بالخصوص ایک عجیب تصور لوگوں کا ہے کہ صاحب شروع کے 13 دن انتہائی نامبارک ہیں، منحوس ہیں، اور یہ 13 دنوں میں آفات، بلیات، مصیبتیں، پریشانیاں آسمانوں سے اترتی. اسی لیے 13 کی رات میں کیا کرتے ہیں؟ ہرے بھاجیاں، نیمبواں، انڈے، بھلاوے، کوڑیاں. یہ سوتے وقت میں تھوڑا تیل سرانے رکھ لیتے. کرتے نا بھائی؟ کرتے جی. دیکھو یہ ساری چیزیں اپنے سرہانے رکھی جاتی ہیں، اور یہ تصور کیا جاتا کہ پورے 13 دنوں کا جو نچوڑ ہے نا وہ 13 کی رات کو ہوتا ہو. وہ پوری مصیبتیں، پریشانیاں وہ ہرے بھاجی پہ اتر رہی. آپ دیکھو، آپ لاجک، واٹ اے جوک کہ بھئی وہ پورا اترنے کا
ان پہ نہیں اتر رہا، انہوں سرانے رکھ لیے تو وہ ہری بھاجی پہ مصیبت ان پہ آنے والی ٹرانسفر، انڈا رکھ لیے ان پہ آنے والی ٹرانسفر. اچھا ٹرانسفر ہے بھائی، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کھولنا پڑتا، پھر اپن لیٹے ہوئے رہتے ٹرانسفر بھی ہو جا رہا. تو اب یہ تصور ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا، آپ 13 سفر کی فجر میں اٹھوا، ویسے تو ہر روز اٹھنا چاہیے لیکن 13 کی اٹھو اور ذرا پہلے اٹھ جاؤ، تو بولتے وہ سورج نہیں نکلنے سے پہلے جو یہ صدقہ نکالے وہ دے دینا، وہ دے دینا. تو وہ انڈے بھی لینے کے واسطے آتے، باضابطہ اعلان ہوتا 13 تیزی کا صدقہ دیو. فقیر پکارتے ہوئے آتا ہے 13 تیزی کا صدقہ دیو. تو اب گھر میں سے اٹھ کے وہ انڈے، وہ بھاجیاں، وہ تیلا، بعض لوگ اب بومبل مچھیاں بھی رکھتے کہتے. برحال جس کا جیسا ایک تصور ہے وہ ساری چیزیں رکھ کے اس کو دے دے رہے. اب آپ ذرا سوچو بھائی، تھوڑی دیر کے واسطے وہ مصیبت بھرے انڈے، وہ پریشانیوں بھری بھاجی، وہ کوڑیاں، وہ بھلاوے، وہ سب کون لے لیا؟ صدقہ لینے والا لے لیا. انہیں اگر کھا بھی لیا نیکسٹ ایئر پھر انہی چارہ منگنے کے واسطے نہیں بھئی، یہ سال تو آپ اس کو دیے، انہیں لے کے کھا گیا، پھر نیکسٹ ایئر انہی چارہ منگنے کے واسطے. یہ عجیب مسئلہ ہے یارو. اپنی مصیبتیں پوری اپن وہاں ٹرانسفر کر کے اس کو دیے، اس پہ ڈالے، پھر وہ اس کو دے دیے، انہیں کھا بھی لیا، ڈکار بھی لیا. گیسو سال سے آئندہ سال ذرا موٹا ہو گیا، کیا میاں موٹا ہوا، یہ 13 تیزی میں زیادہ ملے تھے ملسال. ارے یارو، سوچنے والی بات ہے دماغ سے. دنیا کی بڑی بڑی جو ہے نا ہم ترقیوں پہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ درست ہے، یہ صحیح ہے، لیکن یہاں یہ معاملوں میں آ کے وہی جو ہم پہلے سے چلتا ہوا آ رہا وہی چلا رہے. حالانکہ اس طرح کی کوئی بات دین و شریعت کے اندر نہیں ہے. میں کچھ باتیں جو ہے بطور خاص آپ حضرات کے لیے لے کے آیا ہوا ہوں کہ یہ بتاؤں آپ کو کہ کیسی ہمارے پاس معاشرے کے اندر آج بھی، یعنی 21ویں صدی ہجری کے اندر 21ویں عیسوی میں، 21ویں عیسوی ہے، بالکل ہم بڑے ماڈرن دور کے اندر جی رہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہی پرانی باتیں جو چلی بھی آ رہی ہیں. اچھا یہ پرانی باتیں کیسی چلتی معلوم آپ کو؟ خاندان میں بڑے بڈھے، عمر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے نہیں، خاندان کے بڑے بڈھے عمر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے نہیں، وہ لوگ کچھ بول دیتے، بس اب وہ فرض واجب سے زیادہ ضروری ہو جاتا، فرض واجب سے زیادہ ضروری ہو جاتا. چنانچہ آپ کے سامنے کچھ ایک مثالیں دے رہا ہوں، آپ غور کر کے دیکھو، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے اور اگر ہے تو اس کو ختم کرنا. نمبر 1، قینچی کے بجانے سے آپس میں لڑائی ہوتی. بولتے نہیں گھروں میں، بولتے نہیں، قینچی بجائے نکو بجا رہے، لڑتے آپس میں بولتے قینچی کے بجنے سے. اچھا پھر کاٹتے وقت میں نہیں بج رہی، کاٹتے وقت میں نہیں بج رہی نا بھائی. یہ سوچنے والی بات ہے. ایک، قینچی کے بجانے سے آپس میں لڑائی ہوتی ہے. 2 آدمی اگر ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے بیچ میں سے اگر کوئی انگار یا آنچ لے کے گیا تو لڑائی ہوتی نا. یہ بھی بات پکوانوں کے وقت میں بولتے ہٹو رے، دور ہٹو، دونوں کے بیچ میں سے نکو لگ جاؤ، بات تم ادھر سے آؤ. ارے نہیں بولتے بھئی، آپ لوگ ایسا نئے بن رہے جیسا کچھ معلوم ہی نہیں ہے، میں اپنی طرف سے گڑھ کے لا کے بول رہا ہوں. نہیں بولتے، بولتے تو ہاؤ بولو، نہیں بولتے تو نہیں بولو بھائی، بولتے نہیں. اچھا نمبر 3، 2 آدمی ایک کنگھی نہ کریں ورنہ دونوں میں لڑائی ہو جائے گی. اب گھر میں ایک ہی کنگھی ہے، پورا گھر کر رہا، لڑ لے رہے. یعنی آپ کامن سینس سے ایک بات سوچو، آپ کامن سینس سے. نمبر 4، بعض عورتیں ایسی عورت کے پاس جس کے بچے اکثر مر جاتے ہیں، خود جانے اور بیٹھنے سے روکتی ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ایسی جگہ جانے سے روکتی ہیں، اسے منحوس سمجھتی ہیں اور اپنے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہونے کا تصور رکھتی ہیں.
بچے جن کے مر جاتے ہیں ان کے پاس نہ خود جاتے نہ کسی اور کو جانے دیتے، یہ بھی ایک غیر ضروری بات ہے۔ اولاد کا دینا بھی اللہ کی مرضی ہے، اور اولاد دے کر لے لینا یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اور کسی کو بالکل بے اولاد رکھ دینا یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ ہم بولتے پھر ہر کام اللہ کی مرضی سے، پھر یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نمبر 5، جب کسی آدمی کا غائبانہ تذکرہ ہو رہا ہے، ہم بولتے رہتے کسی کے بارے میں اپن بول لے رہے، اچانک انہوں آسا 100 سال جیتے ہیں، کون اسرائیل علیہ السلام بول دیے انہوں 100 سال جی رہے بول کے، کیا ہے؟ کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جب کسی آدمی کا غائبانہ تذکرہ ہو رہا ہو اور تذکرے کے دوران یہ کچھ دیر کے بعد وہ آدمی آئے تو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص بڑی لمبی عمر والا ہے، سنچری مار پہ تم ایسا بولتے، جب جانا ہے جب ہی جاتے، کبھی 30 پہ بھی چلے آتے ہیں، کبھی 50 پہ بھی، کبھی آف سنچری پہ بھی، کبھی اس سے 1-2-4 آگے بھی بڑھ کے، جب جانا ہے جب جاتے، تذکرہ کرنے سے کوئی عمر بڑھتی نہیں۔ اچھا، اور ایک نئی بات، نئی کیا پرانی، مرد کی بائیں آنکھ، بائیں بول تو لیفٹ، اور عورت کی دائیں آنکھ یعنی رائٹ پھڑکنے سے کوئی مصیبت اور رنج اور اس کا الٹا ہونے سے خوشی پیش آتی ہے۔ بولتے نہیں صبح سے بائیں آنکھ پھڑک رہی تھی میری، معلوم تھا جی تو میں گھر کو آ کے لڑتے بولتے، نہیں بولتی صبح سے میری بائیں آنکھ پھڑک رہی تھی، میں سمجھ گئی تم کچھ نہ کچھ کریں گے بول کے۔ ارے بھائی تیری بائیں آنکھ کئی کو پھڑک رہی تھی وہ الگ وجہ ہے، ان کئی کو لڑا پلے وہ وجہ دیکھو، انہوں آئے بعد میں ان کو ستائے یا ان سے بھیجا فرمائش کرے یا غیر ضروری چلر قسم کے باتاں کرے، وہ باتوں میں اگر کوئی بحث ہو گئی تو وہ وجہ الگ ہے، آنکھ پھڑکنے کی وجہ سے ہونا الگ چیز ہے، غیر ضروری ہے۔ اچھا، ایک اور بات، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہتھیلی کھجائی تو 3 دن سے پجاری میری، سب غیر ضروری باتیں ہیں بھائی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہتھیلی میں خارش ہونے سے مال ملتا ہے، اور تلوے میں خارش ہونے سے یا جوتے پہ جوتا چڑھنے سے، دیکھو آپ سب معلوم ہے آپ لوگوں کو، لیکن بول رہے ہیں آپ لوگ واہ، جوتے پر جوتا چڑھنے سے سفر درپیش ہوتا ہے، یہ بھی لغو اور بیکار بات ہے۔ بعض عورتیں مکان کے منڈیروں پر، اب آج کل کوئی بھی نہیں بول رہی ہے لیکن پہلے بولتے تھے، بعض عورتیں مکان کے منڈیر پہ یعنی چھت پہ سمجھو آپ یا دیوار پہ کوے کے بولنے سے مہمان آتا، کوے کے بولنے سے مہمان آنے کی جو نا امید لگاتے اور خیال کرتے، یہ خیال بھی گناہ کی بات ہے، اس لیے کہ کوہ بول رہا اس کو بولنا دل بول رہا ہے، یعنی تو مہمان کا اس کے کان میں بولا میں جا رہا ہوں ان کے گھر پہ جا کے تم کائیں کرو بول کے، نہیں ہوتا نا بھائی۔ اچھا، ایک اور بات، تھوڑا اگر ٹائم 5-7 منٹ ہو گیا تو یہ بات آج پوری ہو جائے۔ 8ویں بات، 9ویں بات، صبح کے وقت کسی مقام یا کسی جانور جیسے سانپ، خنزیر وغیرہ کا نام لینے کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ بھی لغو بات ہے۔ ہمارے کو یاد ہے ہمارے بچپنے میں مغرب ہو گئی تو سانپ نہیں بولنا بولتے تھے، رسی بولنا بولتے تھے، اور خنزیر کا تذکرہ آیا تو وہ خنزیر ہر ایک کو بولنے نہیں آتا تو بد جانور بولتے تھے، تو یہ نام لینے سے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، یہ سب محض کیا ہے۔ ہمارے حفصہ شاد نگر میں بھی ایسا ہوتا کیا؟ نہیں، پوچھ لو بھائی، اگر ہوتا تو اس کی اصلاح کرا دینا اپن۔ 10واں، کتے کے رونے سے کوئی وبا یا بیماری پھیلتی ہے، یہ بھی ایک تصور ہے، یہ بھی ایک بے اصل بات ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کسی کو جھاڑو سے مار دیے، جھاڑو سے مارے، کیا بولتے ہیں؟ جھاڑو کے جیسا سوکھا ہو جاتا، دبلا ہو جاتا، غیر ضروری بات۔ شام کے وقت مرغے کے اذان دینے یعنی مرغے کے بولنے سے اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، یعنی اگر شام کے وقت میں مرغا بانگ دیا تو اس کو ذبح کر دیا جاتا، ورنہ پھر گھر میں شر پیدا ہوگا، ایسا لوگوں کا خیال، اس کی بھی کوئی اصل نہیں۔ بعض جگہ غیر شادی شدہ لڑکے یا لڑکی چمچہ یا ڈوئی چاٹ لے یا بغیر پکے ہوئے چاول کھا لے تو کیا بولتے ہیں؟ شادی میں بارش ہوتی، بولتے ارے یارو بارش ہونے کے ٹائم پہ ہوتی، اب اگر کوئی بچپنے میں کھایا انہیں دھمکانے میں شادی کرا تو سوچنے والی بات ہے۔ تو یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں۔
اسی طریقے سے بعض لوگ کسی کام کے لیے جاتے وقت بلی کے سامنے سے گزر جانے سے اس کام میں ناکام ہونے کا خیال کرتے ہیں، یہ خیال بھی بالکل غلط ہے۔ رات کو کتے کے رونے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کل صبح اس بستی میں کوئی مر جائے گا، کل صبح اس بستی میں کوئی مر جائے گا، یہ بھی غلط بات ہے۔ بہت سے دکاندار، اب ذرا یہاں تاجر پیشہ لوگ ہیں نا بھائی، ان لوگوں کے واسطے بہت سے دکاندار صبح سویرے سامان ادھار دینے سے اس لیے منع کر دیتے ہیں کہ اگر ہم نے پہلے ہی آنے والے کو ادھار دے دیا تو سارا دن وہی معاملہ ہو جاتا، مرضی آپ کی، ادھار دینا ہے دیو، نہیں دینا ہے نکو دیو، ایک کو ادھار دینے سے ساروں کو ادھار دینا ہی پڑتا، یہ کیسی بات ہے بھائی؟ غیر ضروری بات ہے۔ اچھا، تو شام تک ہمارا سامان ادھار ہی فروخت ہوگا، یہ بھی ایک بدشگونی ہے۔ مشہور یہ ہے کہ اگر بستر کو جھاڑو سے صاف کیا جائے تو گھر کا صفایا ہو جاتا ہے۔ بستر کو جھاڑو سے نہیں جھاڑنا، کپڑے سے جھاڑو بولتے ہیں، جھاڑو سے جھاڑے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر کا صفایا ہو جاتا ہے۔ بعض عوام عصر کے بعد جھاڑو دینے کو برا سمجھتے ہیں، بعض مغرب کے بعد جھاڑو دینے کو برا سمجھتے ہیں، اور اس طرح کہ چارپائی پر، پلنگ پر، صوفے پہ بیٹھ کر پیر اگر ہلائیں تو کہا جاتا ہے کہ چارپائی والا مقروض ہو جائے گا، قرضے میں آ جاتا۔ یہ سب غیر ضروری خیالات ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صبح سویرے کسی کو گالی دینے یا ٹھوکر لگ جانے یا کوئی اور نقصان پہنچ گیا تو اب شام تک کیا بولتے ہیں؟ اب شام تک انہیں ٹھوکریں کھاتا، شام تک انہیں گالیاں کھاتا۔ اچھا، ایک اور تصور ہے، صبح صبح اٹھ کے کس کا منہ دیکھ لیا کہ میں، میرے بھائی جو ہمارے لیے مقدر ہے من جانب اللہ وہ چیز ہوتی ہے، یہ سب غیر ضروری باتیں۔ نمبر 19، مشہور یہ ہے کہ جس گھر میں مکڑی کے جالے پیدا ہو جائیں اس گھر والے مقروض ہو جاتے ہیں۔ مکڑی اگر گھر میں جالا دے دی تو وہ بہت غلط بات ہے، افلاسی آتی، قرضہ ہو جاتا۔ اسی طریقے سے اگر کسی گھر کے اندر دیمک لگ گئی تو بولتے ہیں یا تو فوراً گھر خالی کر دینا، ورنہ سارے لوگ کیا ہو جاتے ہیں، دیمک لگے جیسا اندر ہو کے مر جاتے ہے نہیں ہے؟ یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں۔ اچھا، 20ویں بات، بعض مسلمان کسی خاص دن یا خاص وقت پر سفر کرنے کو برا سمجھتے ہیں، یعنی چارشنبے کو نہیں جانا سفر میں، منگل کو نہیں جانا، فلاں نہیں جانا۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ کفار اور نجومیوں کا اعتقاد ہے، مسلمان کا اعتقاد نہیں۔ بعض عورتوں کا یہ تصور ہے کہ اگر نئی نویلی دلہن اپنے گھر یا اپنے صندوق وغیرہ کو قفل ڈال دے تو اس کے گھر کو تالا لگ جاتا ہے۔ نئی دلہن سے تالا نہیں ڈلاتے، اس کے گھر کو تالا لگ جائے گا کہتے، کیا لاجک ہے واللہ عالم، ورنہ ویران ہو جاتا ہے۔ 22ویں بات، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جمعرات کے دن دانے نہیں بھنانے چاہیے، دانے بھنانا، کوئی بھی دانے بھنانا، ورنہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ دانوں کے پھٹنے کے ساتھ مردوں کی آنکھیں قبر میں پھٹیں گی۔ اور یہ بھی بات لوگ بولتے عصر کے بعد کھانا نہیں کھانا، اپن کھائے تو مردوں کو کھانا نہیں ملتا، یہ بھی غیر ضروری بات، یہ بھی غیر ضروری بات۔ 23ویں بات، عورتیں بہت سی اچھی چیزوں کو بھی برا سمجھتی ہیں، مثلا دنوں کو منحوس کہنا، چنانچہ اکثر عورتیں چہارشنبے کے دن کو منحوس سمجھتی ہیں۔ اور غضب یہ ہے کہ اب تو بعض مرد بھی اس عقیدے کے قائل ہو گئے، بعض مرد احباب بھی اس عقیدے کے قائل ہو گئے۔ بعض عورتیں یہ بھی کہتی ہیں الو کے معاملے میں، جس مکان پر الو بولتا ہے، آواز کرتا ہے، وہ اجڑ جاتا ہے نا، الو بولا تو گھر اجڑ جاتا، اس لیے کہ وہ منحوس ہے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ الو جو ہے اس کے بولنے سے کوئی جگہ اجڑتی نہیں۔ الو جو بولتا ہے وہ اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے بولتا ہے، الو جو آواز کرتا ہے وہ اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے آواز کرتا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ اللہ کا نام لینے سے نحوست آئے گی، کوئی مقام اجڑے گا؟ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ضرور ہے کہ الو ایک ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں تنہائی ہو، کوئی نہ ہو، اس وجہ سے اب یہ طے ہو گیا کہ انہیں جا گیا ویرانی ہو جاتی نہیں، وہ خود تلاش کر کے جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ بعض گھروں کے اندر کیا ہوتا، آپ دیکھے ہوں گے ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں ایسا، گھر کے اندر اپن دہلیز میں داخل ہوتے، کس دہلیز کے اوپر
کانٹی رہتی، کیا رہتی؟ لکڑی، کانٹیاں نکلے ہوئے، کیا تصور؟ یہ آنے والے کو اگر کہیں نظر ہو گئی، جھپکا ہو گیا، جھوکا ہو گیا، فلاں ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو یہ کانٹی کیا کرتی؟ کہتے آج تک ہی وائبریٹ ہو جاتا، کانٹی کو معلوم ہو جاتا ارے ان لے کے آ رہا، مصیبت ڈال لے کے آ رہا، پریشانی ڈال لے کے آ رہا، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ زب بول کے انہیں کھینچ لیتی کانٹی۔ اچھا انہیں وائٹ واش ہو گیا، انہیں کھینچ لی، پھر وہ کانٹی کہاں رکھی ہوئی ہے؟ گھر میں چلنا بھائی، سوچنے والی بات ہے یار۔ بہت ساری چیزیں لاجیکل اعتبار سے ہیں۔ اچھا ایک اور بات، اس وقت میں کیا ہے، بہت سارے مرد احباب بھی بیمار ہو گئے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یا کوئی اور حادثہ ہو گیا، من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے طے کرنے کی وجہ سے، اب وہ ہو کے جیسے ہی اٹھے، کالی ڈوری ڈالنے کے نکل گئے، وہ بولے امی بولے ڈال لو، بولے وہ بیگم بولے ڈال لو، بولے آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ اچھا نہ تو ان کو ضرورت ہے نہ چھوٹے بچوں کو ضرورت ہے، مگر چل رہا رواج، اس رواج کی وجہ سے وہ کالی ڈوری ڈال لے کے نکل جائے۔ کیا بھائی کئی کو ایسا وہ ذرا حالت وہ ہو گئی تھی، ذرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس واسطے ڈال لیا، اب یہ ڈال لیا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، گارنٹی ہے؟ یہ ڈال لیا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، گارنٹی ہے کیا؟ سب غیر ضروری باتیں ہیں۔ تو یہ سب بیکار، لغو، بے بنیاد باتیں ہیں۔ خاندان کی وہ بوڑھیاں جن کو علم کچھ نہیں تھا، جن کو معلومات کچھ نہیں تھا، ٹائم زیادہ تھا، کیا تھا؟ ٹائم زیادہ تھا، ٹائم پاس کیسا کرنا، کچھ تو ایک چھوڑتے رہنا، کچھ تو ایک چھوڑتے رہنا۔ تو وہ ٹائم پہ کچھ یہ فونا ہونا نہیں تھے، وہ ٹائم پہ اگر فونا رہتے تو ایسے باتیں نہیں نکلتے تھے، بہت آگے نکل جاتے تھے۔ اس لیے وہ وقت پاس نہیں ہو رہا تھا تو ایسی ایسی باتیں عوام کے اندر رائج کر دی گئی۔ میں آپ کو بتاؤں ایک اہم بات، یعنی یہ مشاہدے والی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، انتقال اگر کسی عورت کے شوہر کا ہو جائے، ٹھیک، تو اب عورت کی ایک ذمہ داری کہ بھئی یہ ہمارے زندگی کا ایک حصہ رہا ہے، اس نے ہمیں کھلایا پلایا، اس کو اللہ نے ہمارے لیے ذریعہ بنایا، اب اس کا انتقال ہوا تو اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، کرنی چاہیے نا، کرنی چاہیے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں لوگوں میں مشہور یہ ہے، انتقال ہونے بعد دعا ہوا بعد میں، کرے بھی تو چلتا نہیں کرے بھی تو چلتا، مگر چوڑیاں اتار دینا، گلے میں کا لچھا اتار دینا، اور یہ توڑ کے ایسا ہاتھ سے نکال کے بھی نہیں رکھنا، توڑ دینا پھوڑ دینا، یہ ہے نا؟ کیا حقیقت ہے اس کی بتاؤ؟ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک مکان میں باضابطہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی سے کہا گیا کہ اماں دعا کرو اپنے شوہر کے واسطے، اللہ ان کی آخرت کی منزل کو آسان کرے، ان کی قبر کی منزل کو آسان کرے، تو بولے مول صاحب تھوڑی دیر رک جاؤ، دعا کبھی کر لے سکتے لیکن یہ کام پہلے کرنا ہے۔ گھر کی عورتیں آئیں، لے کے گئیں، وہ کپڑے بھی تبدیل کروا کے، وہ چوڑیاں پھوڑوا کے، اور بالکل لا کے سامنے جب بٹھا کے بولے نہیں وضو بعد میں کرو، وضو بھی نہیں کرے تو چلتا، پہلے یہ کام کرو۔ تو یہ اتنی جہالت اور اتنی جو ہے غیر ضروری چیزیں جس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ فرائض اور واجبات سے زیادہ اہمیت دے کر یہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ تمام چیزیں غیر ضروری، بے بنیاد اور دین سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے، لا علمی کی وجہ سے ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔